اسلام نے ہمیشہ کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد بھی بعض علاقے خاص تھے اور اس کے وہاں پر بسنے والے لوگوں کے اندر یہ رواج تھا کہ فلاں کام فلاں قبیلے کے لوگ کریں گے، فلاں تجارت فلاں لوگ کریں گے اور فلاں چیز فلاں قبیلے کے لوگ ہی سیکھیں گے۔ یعنی یہ قبیلہ جب اس کام کو کر رہا ہے تو دوسرے قبیلے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کام اختیار کرے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں تو دوسرے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کام کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی کپڑوں کو رنگنے والا تھا کوئی قبیلہ، تو اب یہ رنگنے کا کام انہی کے قبیلوں میں نسل بعد نسل در نسل جو ہے کام چلا کرتا تھا۔ دوسروں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کپڑوں کو رنگنے کا کام اختیار کرے۔ اسی طریقے سے کوئی بال کاٹنے کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا تو انہیں ہی اجازت تھی کہ وہ اسی میں رہے، اس دائرے سے باہر نہ آئے اور اس کام کو کوئی دوسرے اختیار نہ کرے۔ یہ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور وہ اسی کے اندر محدود ہوا کرتے تھے۔ لیکن قربان چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور بتایا کہ دیکھو کہ کوئی بھی کام جس سے کسی آدمی کو دلچسپی ہے وہ آزاد ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی ملازمت کرنا چاہتا ہے، کوئی کہیں پر ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ ملازمت کرے۔ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے اور اسے اختیار ہے، اس کا حق ہے کہ وہ تجارت کرے۔ اسی طریقے سے کوئی صنعت کرنا چاہتا ہے، کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت ہے کہ وہ پیشہ اختیار کرے۔ کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی علاقہ مخصوص نہیں ہے ایک ہی کام کے سلسلے میں۔ اور یہ جو تفریق ہے، یہ جو فرق ہم نے بنا رکھا ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ البتہ ایک اصول ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی پیشہ اختیار کر رہا ہو، کوئی کام سیکھ رہا ہو اور اس کام کا تعلق لوگوں سے ہو، لوگوں کے نفع اور نقصان سے ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اندر یہ قابلیت، یہ لیاقت ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو اچھے ڈھنگ سے کر سکے، اچھے طور پر اس کو انجام دے سکے، اس سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، وہ نقصان سے بچا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر طب، ڈاکٹری، یہ لوگوں سے تعلق ہے، اس کا تعلق لوگوں سے ہے۔ اس لیے جو بھی شخص ڈاکٹر بنے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے پورے قوانین سے واقف ہو، اس کو صحیح علاج کرنا آتا ہو۔ اگر وہ ڈاکٹری کے طور پر ہاسپٹل لگا لے اور اس کے اندر خود قابلیت نہیں ہے کہ وہ اچھے سے علاج کر سکے، تو اس میں ممکن ہے، امکان ہے اس بات کا کہ اس کے علاج سے جو کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس علاج کے دوران اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، کب؟ جبکہ اس کے اندر قابلیت نہیں تھی یہ علاج کرنے کی، تو ایسی صورت میں اس کا ضامن یہ شخص ہوگا، یعنی اس کے نقصان کی تلافی یہ شخص کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، نسل، علاقہ، زبان اس طرف توجہ نہیں دی، بلکہ بتایا کہ کسی بھی کام کو اختیار کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، البتہ اس میں جو معیار ہوگا وہ عقل ہوگی۔ علاقہ، زبان اور جو ہے دیگر برادر اور نسبت، یہ تمام چیزیں اس کے اندر کوئی معنی نہیں رکھیں گی، برادریوں کے اندر نہیں ہوگا ایسا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ جس پیشے کو بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ فائدہ محسوس کرتے ہیں، تو وہ ضرور اس کو اختیار کریں جس میں ان کی دلچسپی ہے۔ البتہ اس کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ اگر اس کا تعلق لوگوں سے ہے تو نفع اور نقصان کے سلسلے میں اس سے برابر آگہی ہو، وہ اس سے واقفیت رکھتا ہو، تاکہ کسی انسان کا نقصان نہ ہو۔ یہ باتیں آپ نبی الخاتم ومنہ علی البشریہ صفحہ نمبر 234 پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔